بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے جی ڈی اے کے دوستوں کو، بھائیوں کو، ڈاکٹر صاحب کی سربراہی میں جو یہاں پر آئے ہیں، میں ان کو ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بننے سے پہلے سے جو ہمارے رابطے بڑھے ہیں، دوستی تو ہماری اور رابطے ہمارے تو ہمیشہ ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، لیکن ایک باقاعدہ نئے سرے سے اس تمام چیزوں کے اوپر جو ایک ورکنگ ہوئی ہے، اور پھر مل کر ہم لوگ اپوزیشن لیڈر لے کر آئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم نے پہلے اس بات کا اعادہ کیا ہے، بہت اس کے اوپر ڈسکشنز ہوئی ہیں کہ سندھ میں یہ جو محرومی ہے 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی، جو گورننس کے حوالے سے جو معاملات ہیں، جس کو ہم روزانہ بھگت رہے ہیں کہ پینے کے پانی سے لے کر لوگوں کے اغوا ہونے تک، یہ تمام جو معاملات ہیں، اس کہیں پہ بھی کسی بھی چیز میں بہتری نہیں ہے. اور سندھ کے شہری علاقے خاص طور پر اگر وہ اپنی پیس پر، اپنی ایبلٹی پر اور اس کا جو پوٹینشل اگر وہ صحیح معنوں میں پروڈیوس نہیں کر پا رہے تو پاکستان نہیں آگے بڑھ پائے گا. اگر سندھ نہیں چلے گا تو پاکستان نہیں چل پائے گا، کیونکہ پاکستان کو اکانومیکلی چلا ہی سندھ رہا ہے. اور سندھ کے شہری علاقے اور خاص طور پر کراچی کا اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو کراچی سے لے کر کشمور تک اگر سندھ نہیں چل رہا اور وہاں پر بلیڈنگ ہو رہی ہے، وہاں پر پینے کا پانی ملتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے، وہاں پر دوائیں مل نہیں رہی، تعلیم نہیں ہے، بے روزگاری ہے، رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں، سندھ میں جو چاہ رہے ہیں ڈاکو جس کو چاہ رہے ہیں اغوا کر رہے ہیں، کوئی لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن نہیں ہے. یہاں پر جس کی زمینوں پہ چاہ رہے ہیں قبضہ کر رہے ہیں، رشوت کا بازار گرم ہے، سسٹم جو ہے وہ سارے آن ہیں. تو یہ سب کچھ پاکستان کو بلیڈ کر رہا ہے سارے معاملات. اور جب یہ بلیڈنگ رہے گی تو پاکستان آگے گرو نہیں کر سکتا. ہم بار بار آئی ایم ایف سے اور تمام بیرونی ممالک کے اداروں سے قرض لے کر پاکستان کو مزید نہیں چلا سکتے. آج اس آئی ایم ایف کے قرض کے شرائط کی وجہ سے ہم بجلی کے بل میں 1 روپے 1 پیسہ بھی اپنی مرضی سے حکومت پاکستان آگے پیچھے لوگوں کو چاہتے ہوئے بھی ریلیف نہیں دے پا رہی، کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف سے ایک کمٹمنٹ کر رکھا ہے ان تمام چیزوں کے لیے. تو یہ آج ہمارے حالات ہیں، اور ان حالات سے ہمیں پاکستان کے اس حالات سے پاکستان کے لوگوں کو، پورے پاکستان کے لوگوں کو اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ سندھ کی پروگریس نکال سکتی ہے، سندھ کا پھلنا پھولنا نکال سکتا ہے. اس لیے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری بیٹھکیں ہو رہی ہیں. آج ہمارے بھائی، ہمارے دوست ہمارے غریب خانے پہ ایم کیو ایم بہادر آباد کے مرکز پہ آئے تھے. بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، اور ہم اس بات کا ایک دفعہ پھر اعادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اگلی حکومت سندھ میں جی ڈی اے اور ایم کیو ایم مل کر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی پروگریس بنائے گی. ایسے ہم لوگوں کو کے پاس ایک ایسا بیانیہ لے کر جا رہے ہیں کہ حکومت انشاءاللہ تعالیٰ ہم بنائیں گے. اور ہم پہلے بھی حکومتیں بنا چکے ہیں. یہ جی ڈی اے کے جو دوست ہیں دوسرے ناموں سے، ایم کیو ایم اپنے نام سے، اور جی ڈی اے کے یہ تمام سارے دوست، ہم نے مل کر 1990 میں حکومت بنائی اگینسٹ پیپلز پارٹی. ہم نے 1997 میں جو ہے وہ حکومت بنائی ہے. جتوئی صاحب جو ہے وہ لیاقت جتوئی صاحب وزیر اعلیٰ رہے، اور 2002 کی اسمبلی میں عرفان بھائی اور ڈاکٹر صاحب تو خیر اس طرف تھے. 2002 کی اسمبلی میں عرفان بھائی اور دوسرے 2 ہمارے احباب ہیں. ہم نے پہلے علی محمد مہر صاحب وزیر اعلیٰ ہوئے ہمارے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ارباب غلام رحیم صاحب وزیر اعلیٰ ہوئے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اس 30 سالوں میں ہم 3 دفعہ انٹائی پیپلز پارٹی گورنمنٹ اس صوبہ سندھ میں دیکھ چکے ہیں. تو یہ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کے جو آج ہمارے دوست ہیں، ان کا ایک کلاؤڈ مل کر جو ہم ایک اچھی حکومت جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اور اس وقت کے جو کام ہے وہ آج بھی یاد کیے جاتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو ایک نئی ہوپ دے رہے ہیں، ایک نیا ایک سائی آف ریلیف دے رہے ہیں، اور ہماری شکلوں میں اور ہمارے اتحاد سے لوگوں میں ایک امید جاگی ہے. میں یہاں پر اس والی بات کا اعادہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے، اس کو ڈیفینیٹلی اس کا کانسیپٹ یہ ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ یہ ان بائس دیکھے
آج کی جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ ان بائس دکھے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری فیور کریں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ کسی اور کی فیور کریں. ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے، ان کو ان بائس ہونا چاہیے. اس لیے کہ الیکشن جسے ہم فیئر اینڈ فری کہتے ہیں، وہ الیکشن کے دن ہونے والے الیکشن کا نام فیئر اینڈ فری نہیں ہے. الیکشن سے پہلے 80% الیکشن سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے. اور وہ ساری چیزیں سینسس سے لے کر ڈیلیمیٹیشن سے لے کر اور تمام تبادلوں اور پوسٹنگ سے لے کر لوگوں کی تمام یہ جو الیکشن کمشنر ہیں جن کے اوپر ہمیں بہت اعتراض ہے، پروونشل یہ ہمارے جی ڈی اے کے دوست ہمارے اور ہمیں جو پروونشل الیکشن کمشنر ہیں چوہان صاحب، ان کا رول جو ہے وہ پازیٹیو نہیں رہا ہے، بہت باعث رہا ہے. بہت ساری خبر ان کے بارے میں. تو میں حکومت وقت کو اور تمام ریاست کے تمام ذمہ داروں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہمیں اگر کہلوانا ہے، کرانا ہے، تو وہ فیئر اینڈ فری دکھنے بھی چاہیے. اور فیئر اینڈ فری اس وقت دیکھیں گے کہ جب ایسے فیسز آئیں جو کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کی شہرت رکھتے ہوں اور ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بائس نہ ہو، ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کسی پارٹی کی طرف ٹلٹ نہ ہو. 15 سالوں میں پیپلز پارٹی نے یہاں پر ڈیفینیٹلی لوگوں کو ایکسکیوز می جو انہوں نے بیوروکریسی جس طرح سے چلائی، جس طرح سسٹم بنایا اپنا، اس سسٹم کی وجہ سے ان کا ایک جو ہے وہ ایک اجارہ داری ہو گئی ہے. لوگوں نے ذاتی فائدے اٹھا کر ان کو سپورٹ کی ہے. اور میں ویلکم کرتا ہوں گزشتہ دنوں کے یہ جو پچھلے 2 دن پہلے آرمی چیف آئے تھے کراچی میں، اور انہوں نے اکانومی کو بہتر، پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہت ہی امید افزا اپنے پلانز اور اپنی کاوشوں کا ذکر کیا اور آگے کے فیوچر پلانز بتائے، جس کا اثر جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ڈالر پہ پڑ رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج پہ پڑ رہا ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اس والی بات کا اعادہ بھی کرتے ہیں کہ اس پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے جتنے لوپ ہولز ہیں، جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان میں جس طرح سے اسمگلنگ ہو رہی ہے، جس طرح سے ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، جس طرح سے جو ہے وہ ڈیزل باہر سے آ رہا ہے، جس طرح سے سندھ اور خاص اور کراچی میں سسٹمز چل رہے ہیں کہ جس کو چاہو پیسے اٹھ رہے ہیں، ایس بی سی اے ہے، واٹر بورڈ ہے، ٹینکر مافیا ہے اور تمام لینڈ کا کاروبار ہے، کے ڈی اے میں مسائل، یہ سب کچھ سسٹم چل رہا ہے. یہ ایسے لوگوں کی مدد کے لیے سارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں کہ جو حکمران ہیں بدقسمتی سے، جو کہ سندھ کے حکمران ہیں، ان کو یہ پیسہ جا رہا ہے. یہ پیسہ پھر الیکشن پہ خرچ ہوتا ہے. وہ پھر الیکشن لڑتے نہیں، الیکشن خریدتے ہیں اور پھر اس سے جو ہے وہ اپنی آگے کی کمائی کے راستے ہموار کرتے ہیں. پاکستان آج جس ڈگر پہ، جس لمحے پہ، جس پوزیشن پہ کھڑا ہے، اب پاکستان کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ اب وہ اس طرح کا ایڈونچرزم جو کہ پچھلے 15 سالوں میں سندھ میں چلتا چلا آ رہا ہے، یہ پاکستان برداشت کر سکے. آپ حشر دیکھ لیں کیا ہو گیا ہے. آپ اس بیڈ گورننس کا حشر دیکھ لیں کیا ہو گیا ہے کہ آپ کو پینے کا، اس کراچی جیسے شہر میں 80% علاقوں میں پینے کا پانی نہیں ہے، لیکن آپ ٹینکر کو فون کریں گے 30 منٹ کے اندر جو ہے وہ 6000 کا ٹینکر آپ کو مل جائے گا. یہیں سے چوری کر کے یہیں کا پانی بیچ رہے ہیں. تو جب ٹینکر میں پانی آ سکتا ہے تو نلکوں میں پانی اور لائنوں میں پانی کیوں نہیں آ سکتا؟ تو یہ سارا آج ہم جو بجلی کے لیے جو بل لے کر لوگ بلبلا رہے ہیں، مہنگائی پہ لوگ بلبلا رہے ہیں، آج یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا سارا کچھ. یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے ریفارمز کرنے کے بجائے جو بجلی کا بل نہیں دے رہا، جو چوری کر رہا ہے، اس چور کو پکڑنے کے بجائے ہم اس چوری کے بجلی کے پیسے بھی اس سے لے رہے ہیں جو بل دے رہا ہے. ہم اس چوری کے پیسے بھی، جو بجلی جو لاس ہے، جو مینجمنٹ لاس ہے، جو پاکستان کے خزانوں سے لاس ہے، اس لاس کو بھی پورا اس سے کر رہے ہیں کہ جو ٹیکس پیئر ہے، جو بجلی کا بل دینے والا ہے، اس سے ہم اس لاسز کو پورا کر رہے ہیں. کرتے آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ اب وہ جو آپ کا ایک آنیسٹ کسٹمر تھا، ایک لائل کسٹمر تھا، بل پے کرنے والا تھا، ٹیکس دے کر دینے والا تھا، آپ نے اس پہ نادہندگان کا اتنا بوجھ ڈال دیا کہ اب وہ بھی اس قابل نہیں رہا کہ وہ اپنے بجلی کا بل ادا کر سکے اور وہ اپنے پیسے دے سکے. تو یہ پورا سسٹم کولیپس کر رہا ہے. اس ساری گفتگو میں، اس ساری باتوں میں، حالات میں جو پچھلے دنوں
2 دن پہلے آرمی چیف نے آ کر یہاں پر بزنس کمیونٹی سے جس طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہوں، تاکہ یہ انویسٹمنٹ جو کہ وہ فورسی کر رہے ہیں تقریباً $100 بلین کی انویسٹمنٹ آ سکے، اور وہ اسی وقت آئے گی کہ جب یہاں پر ایکشن نظر آئیں گے، اور ایکشن مسٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈ، کہ اگر ہم اپنے گھر کو ان آرڈر نہیں کریں گے، ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے، باہر والا آ کر اپنا کوئی $1 بھی نہیں لگائے گا، بلکہ جو ملک والا بھی ہے اس کو وہ بھی اپنے پیسے لے کر وہ باہر چلا جائے گا۔ یہ بڑی سمپل سی سائنس ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی سمپل سی سائنس ہے۔ تو ہمیں ہمارے ایکشن نظر آنے چاہیے کہ ہم چوروں کو، ہم لٹیروں کو، ہم ظلم کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بھی اس تمام بیٹھکوں کا جو محور ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی کاوشوں سے اس ملک کے لوگوں کو ریلیف دے سکیں، اس ملک کے اس صوبہ سندھ کے لوگوں کو، کراچی سے لے کر کشمور تک، ہم کس طرح سے لوگوں کو ظلم کی اس چکی سے نکال سکیں۔ ساری باتوں کا محور یہ ہے، اور یقیناً ہم اس کو جمہوری طریقے سے اور آئینی طریقے سے چاہتے ہیں، اور اس جمہوری اور آئینی طریقے سے چاہنے کی جو لوازمات ہیں اس میں یہ کہ بھئی الیکشن فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے، اس میں جو ہے وہ کسی بھی پرانے سرکاری لوگوں کا اس کے اندر عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا نقصان نہیں ہے۔ اب تک دیکھیں ہماری روزی روٹی نہیں ہے، ہمارے گھر میں چولہے بند نہیں ہو رہے، پاکستان تباہ برباد ہو رہا ہے۔ اس ایڈونچرزم، اس طرح کی پالیٹکس سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ تو آج میں اپنے دوستوں کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے زحمت کی اور وہ یہاں پر آئے ہیں الحمدللہ، جی وہ یہاں پر آئے ہیں الحمدللہ، اور ہم نے جو ہے وہ پاکستان کے، سندھ کے خاص طور پر لوگوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر بہت ساری گفتگو کی ہے، اور اس کا جو موٹے اس کے پوائنٹ اس میں یہ ہے، دھرنا ہو رہا ہے سندھ کے اندر جہاں پر لوگ اغوا ہوئے، 3 لوگ بازیاب ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور بھی جو مغوی ہیں جو بازیاب ہونا باقی ہیں۔ میری پرزور اپیل ہے آئی جی صاحب سے اور ہوم منسٹر صاحب سے، چیف منسٹر صاحب سے، کہ وہ جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں جو کہ اس اغوا کاروں کو وہاں پر اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں، ان سے بات کر کے فوراً ان معصوم اور غریب لوگوں کو فوراً بازیاب کرایا جائے۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دھرنا دے رہے ہیں، ظلم کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں۔ ہماری ساری تائید، ساری ان سے جو ہے وہ ہمدردی ہے، ساری تائید ہے، اور انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں یہ دھرنا ہو رہا ہے وہاں پر ایم کیو ایم پاکستان کا جتنا بھی سیٹ اپ ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہاں پر جا کر ان کے ساتھ شریک بھی ہوگا۔ میں ڈاکٹر صاحب سے یا گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ جی مہربانی جی، شکریہ مصطفیٰ بھائی، آپ نے کافی ڈیٹیل میں بات کی۔ میں کوئی زیادہ اس سے کوئی ایڈ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ جو مرحلہ ہمارا تھا اپوزیشن لیڈر کا جو بین ہماری بنی، اس کے بعد کیئر سیٹ اپ پہ جو چیف منسٹر صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، وہ ساری ہماری جو ہے نا ایک باہمی مشترکہ کاوش تھی، مشترکہ ہماری رضامندی سے ہوئی، اور اس کے بعد جو کیبنٹ بھی بنی، اور پھر کچھ چینجز بھی آئی ہیں افسران کے اندر۔ پہلے چیف سیکرٹری اور آئی جی صاحب تبدیل ہوئے، اب سن رہے ہیں کہ باقی بھی کچھ تبدیلیاں آ رہی، تو یہ ساری چیزوں پہ ہماری نظریں ہیں، ہم اپنی پوری نظر سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور بنیاد یہی ہے کہ جی الٹیمیٹلی پاکستان کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن، خاص طور پہ سندھ کے اندر جہاں 15 سال سے جو ہے ایک سیٹ اپ چل رہا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے، اس کا خاتمہ کس طرح ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے جب پاکستان کے اندر جو ہے ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جاتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیلیمیٹیشن کا، جب تک آپ پراپر، جب سینسس کے اوپر سائن ہو گئے تو وہ لوگ جو کہ پہلے سینسس کو اپوز کر رہے تھے انہوں نے جا کے اس پہ دستخط کیے، اور سینسس کے اندر بنیادی بات جو کنسرن والی بات ہے، کنسرن والی بات یہ نہیں ہے کہ جی کراچی کی آبادی کیوں بڑھی، ہم خوش ہیں، میں ذاتی طور پہ بھی اور اپنی الائنس کی طرف سے بھی اس بات میں خوش ہوں کہ کراچی کی آبادی بڑھی، لیکن کنسرن والی جو بات تھی کہ ان لوگوں کی ہوتے جنہوں نے سینسس پہ سائن کیے، سائن مراد علی شاہ اور جو چیف منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے، حیدرآباد ڈویژن کی پاپولیشن کم ہوئی ہے، سکھر کی کم ہوئی ہے، لاڑکانہ کی کم ہوئی ہے، بیرپور خاص کی کم ہوئی ہے۔ تو میں پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ کراچی کی جو پاپولیشن بڑھی ہمیں خوشی ہے، لیکن باقی 4 ڈویژن آپ نے کیوں جو ہے ان کی پاپولیشن جو پرائمری جو فگرز تھیں اس میں فائنل فگرز میں آپ نے کم کر دی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سارے عمل کے اندر اب جب آپ نے یہ سائن کیا تو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہونا انتہائی ضروری ہے،
डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट फेयर, किसी भी फेयर प्रोसेस के लिए डिलिमिटेशन का एक फेयर डिलिमिटेशन का प्रोसेस जरूरी है और फेयर इलेक्टोरल लिस्ट का प्रोसेस जरूरी है। जो लोग आज 90 दिन की इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का हशर किया 90 दिन की इलेक्शन के फैसले के बाद और खड़े होकर जिस अंदाज में उन्होंने उसको अपोज किया, वो तो एक पब्लिक एक चीज़ आ गई है। तो अब आप किस अंदाज में जो 90 दिन की इलेक्शन बार बार डिमांड करें कि जी 90 दिन में इलेक्शन कराएं, 90 दिन में इलेक्शन कराएं, वो भी मैं समझता हूँ आहिस्ते आहिस्ते इंशाअल्लाह वो 90 दिन वाली जो हवा है इलेक्शन वाली, वो भी शायद निकल जाएगी आहिस्ते आहिस्ते। तो हम ये चाहते हैं कि जी इलेक्शन हो, फेयर हो, फ्री हो और एक बाकायदा जो है एक बेहतर अंदाज में जो उनको सारी की सारी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अल्टीमेटली हम एक फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं। और मैं समझता हूँ कि जो GDA और MKM के दरमियान जो एक कॉपरेशन का एलिमेंट हमने शुरू किया था, इंशाल्लाह हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। हमें काफ़ी दिन, क्योंकि 10-12-20 दिन गुजर गए थे और हमारी इंटरेक्शन से फॉर्मल किस्म की, ऐसे तो दोस्त भाई हमारे साथ हम एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं, लेकिन चूंकि ये एक ज़रूरी था कि हम इसको फॉर्मल अंदाज में एक दूसरे से गुफ्तगू करें। और हम मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जो कुछ चेंजेस आ रही हैं, जो कुछ जो है इस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट अब करने जा रही है, हम उसकी तरफ मुकम्मल तवज्जो दिए हुए हैं। हम कोई गलत बात होगी तो उसको पॉइंट आउट भी करेंगे, सही बात होगी तो उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जी चीज़ें इस तरह चलें जहाँ पे एक फेयरनेस हो माहौल के अंदर। ये इंप्रेशन ना हो कि जी एक कंटिन्यूटी है पिछले सिस्टम की जो अब भी चल रही है। हम चाहेंगे कि ये इंप्रेशन कभी नहीं जाना चाहिए। इंप्रेशन ये हो कि जी जो कुछ चेंजेस आ रही हैं वो हम एक फ्री और फेयर इलेक्शन की तरफ हम इसको लेके जा रहे हैं। बाकी सिंध के अंदर एक बहुत ही इस वक्त सीरियस इशू है और वो है जो अगवा का इशू है, अगवाकारी का इशू है। टोटल कोलैप्स है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। वो कोई इस गवर्नमेंट का वो नहीं मैं कह रहा, जिस तरह महंगाई हमको एट्रीब्यूट केयरटेकर गवर्नमेंट की तरफ नहीं करते, वो एक सस्टेन्ड पॉलिसीज जो चल रही है पिछले कई सालों से, उसकी वजह से आज हम जिस तरह मुसव्वा भाई ने कहा कि जी महंगाई और बिजली के बिलों की सूरत कहाँ पहुँच चुकी है। इस तरह सिंध के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो अगवा है, जो चोरी हैं, जो कत्ल हैं, जो डाके हैं, अनप्रेसिडेंटेड है। और गुज़िश्ता कई साल से जो ये मामला चल रहा है, लेकिन अब हम तवक्को करेंगे अपने होम मिनिस्टर साहब से और नई जो एडमिनिस्ट्रेशन आई है उनसे तवक्को करेंगे कि इन अगवाकारियों को ख़त्म होना चाहिए। और वहाँ जो अपने धरने दिए जा रहे हैं उसमें GDA की जो कंपोनेंट पार्टीज हैं वो मुकम्मल तौर पे जो धरनों के उसको सपोर्ट कर रही है। SUP के हमारे जैन शाह साहब हैं, आज भी वो कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। और हम ये समझते हैं कि आइंदा आने वाले जो भी एहतजाज होगा, हमने अपने MKM के भाइयों से भी रिक्वेस्ट की है कि जी उसके अंदर शामिल हो। और कल जो एक कॉल है इन धरनों की, उनमें भी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने दोस्तों साथियों को कहें कि जो उसके अंदर शामिल हो, ताकि हम एक ये प्रेशर बिल्ड करें। ये किसी की ज़ात का मसला नहीं है, किसी पार्टी का मसला है। ये उन अगवाशुदा लोगों की जो ना हक की महकमे बात है, जो पिछले 16 साल से जो ये मसला चल रहा है। लोग जाते हैं, पैसे देते हैं और पैसे दे के बाहर आ जाते हैं। करोड़ों अरबों का खेल हो गया ये अब। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी उसको हम कंडेम भी करते हैं, इन धरनों को हम सपोर्ट भी करते हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में जितने भी एहतजाज होंगे, हमने MKM के अपने भाइयों से रिक्वेस्ट की है कि वो भी इसके अंदर जो ना शामिल हो। तो मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो भी अभी सूरत आगे है, हमारी काफ़ी कॉन्फिडेंस में एक दूसरे से बातें हुई हैं। इंशाअल्लाह हम आगे भी जो है इन चीज़ों को सारे को देखेंगे भी, एक मुश्तरका लाहेमल भी अपनाएंगे। और जिस मैंने आपको पहले कहा कि इंशाअल्लाह हम बहुत ही पूरी अपनी जो आंखें और कान खुले रख के जो हम इन तमाम मुद्दों को देख रहे हैं। बहुत मेहरबानी। दोनों मुस्तफा भाई और आपकी बातें सुन के ये महसूस किया जा रहा है कि आप दोनों चाहते हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना हो, तो कितने दिनों में हो, कम से कम इतना भी बता दें। और दूसरा ये कि बिजली के यूनिट 12 रुपये आज फिर इजाफे की बातें हो रही है, एप्लीकेशन दायर हो चुकी है। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, उनको इस इलेक्शन से, केयर टेकर सेटअप से, MKM से, पीपल्स पार्टी से, GDA से कोई सरोकार नहीं है। उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए। उसके लिए कुछ है प्लान आप लोगों के पास? हमारे आप महसूस ना करें इस वाली बात को जो आपको महसूस हो रहा है कि हम 90 दिन में नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि भाई 60 दिन में हो जाए इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन कैसे होने चाहिए? इलेक्शन जो है वो सेंसस के बाद होने चाहिए थे, चूँकि सेंसस हो चुका था। सेंसस के बाद जो है वो सेंसस के बाद इलेक्शन जो है वो जो आइनी और कानूनी एक रिक्वायरमेंट है कि भाई डिलिमिटेशन होनी चाहिए। तो डिलिमिटेशन जो है वो होने के बाद इलेक्शन होने चाहिए। फिर उसी तरह से वोटर लिस्ट तरतीब होगी। अब 7 अप्रैल को जो पीपल्स पार्टी के न्यूमरेटर्स और उनके DCs ने गलत जो है मरदमशुमारी करके ये रिपोर्ट दे दी कि 98% मरदमशुमारी कंप्लीट हो गई है 7 अप्रैल को।
پھر فیڈرل گورنمنٹ آئی ہے اور انہیں ملک جب ثبوت و شواہد ملے تو ان کو پتا چلا کہ نہیں ابھی بہت ساری بلڈنگ ہزاروں میں بلڈنگ جو ہے وہ یا تو کم گنی گئی ہے نہیں گنی گئی. کرتے جا کر جولائی میں جا کر وہ ڈیٹ ختم ہوئی ہے. اگر اپریل میں صحیح گن لیتے تو جولائی تک کا یہ ڈیلے نہیں ہوتا. جولائی میں ہونے کے بعد جب یہ سارا رزلٹ آیا ہے سب چیزوں میں تو آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے ساری چیزیں. تو یہ ڈیلے ہماری طرف سے نہیں ہے. جو لوگ آج 90 دن میں الیکشن کرانے کی رٹ لگائے ہوئے اگر وہ اپنے نمائندوں اور اپنے لوگوں کو غلط کام پر نہیں لگاتے تو یہ ڈیلے نہیں ہوتا. تو اگر اپریل میں صحیح گنتی ہو جاتی, ڈیلیمیٹیشن ہو جاتی, ابھی ہم الیکشن میں جا رہے ہوتے اکتوبر نومبر میں, تو ہم جمہوری لوگ ہیں, کوئی الیکشن سے رائے فرار نہیں. ہمیں تو الیکشن چاہیے لیکن ہمیں الیکشن فیئر اینڈ فری چاہیے جس کے لیے تمام لوازمات ہونا بہت ضروری ہے. دوسری بات آپ نے کی بجلی کی بل کی, کوئی اس کا میں نے آپ کو عرض کر دیا اپنی پہلی بات میں کہ دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو لاس کتنا ہے 2.3 ٹریلین کا لاس ہے, جو سرکولر ڈیٹ ہے 2300 ارب روپے کا لاس ہے صرف یہ پاور سیکٹر میں. یہ دہشت پچھلے 20 سالوں میں دہشت گردی سے پاکستان کو اکانومیکل جتنا نقصان ہوا ہے اس دہشت گردی کے لاس کے بعد سب سے بڑا لاس بجلی کا لاس ہے. آپ کو پتا ہے سب سے بڑا لاس بجلی کا لاس ہے. اس کو فکس کیے بغیر آپ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کر نہیں سکتے. اب اس لاس کو 2300 ارب روپے کے لاس کو یہ کیسے پر کر رہے ہیں؟ یہ پر اس سے کر رہے ہیں کہ جو اپنی کارکردگی اپنی شارٹ فال کو نہیں ٹھیک کر رہے, اپنے ادارے کی چوری کو نہیں ختم کر رہے, اپنی لائن لاسز کو نہیں ختم کر رہے, اپنی تھیفٹ کو نہیں ختم کر رہے, ٹیکنالوجی نہیں لے کر آ رہے. بالکل جسے کہتے ہیں کہ نا بالکل اسٹیریو ٹائپ یہ کام ہے کہ اچھا بھائی ایک ڈاکو آیا میری دکان سے ڈکیتی ڈال کر چلا گیا, اب میں کیا کر رہا ہوں ڈاکو کی کمپلین کرنے کے بجائے ایف آئی آر لانچ کرنے کے بجائے اس کے پیچھے جا کر دوڑ کر جا کر اس سے اپنا مال ریکور کرانے کے بجائے میں اگلے کسٹمر کا انتظار کر رہا ہوں. جو نیا کسٹمر آیا میری دکان پر خریدنے کے لیے میں نے اس سے تو اس کے پیسے لیے, وہ جو ڈاکو چوری کر کے لے کر گیا ڈکیتی ڈال کر میں اس کے بھی پیسے اس کسٹمر سے لے رہا ہوں جو میرے پاس بیچارہ خریدار آیا ہے. تو اس پاکستان میں بجلی کا نظام ہم ایسے چلا رہے ہیں کہ جو ڈاکہ ڈال رہا ہے چوری کر رہا ہے اس کو نہیں پکڑ رہے, جو بجلی کا بل دے رہا ہے اس کو کہنا ہے تو اس کے بھی بل دے دے ہمیں, جو چور ہے. اب کراچی پورے اس سرکولر ڈیٹ میں 2.3 ٹریلین کے سرکولر ڈیٹ میں کہ الیکٹرک کے صارفین کا 1 روپے بھی نہیں ہے لاس. ہم نے لاس نہیں کیا لیکن ہم 2.3 روپے 81 پیسے 3 روپے 81 پیسے فی یونٹ کراچی کے لوگوں کے جیبوں سے نکالا جا رہا ہے کہ الیکٹرک کے بل میں, جو کہ ہمارا لاس نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سارے لاس کو ڈیوائیڈ کر دیا پورے پاکستان پہ. بھائی ہم نے چوری نہیں کی ہے, اس 2.3 ٹریلین میں ہمارا 1 روپے بھی شامل نہیں ہے اس چوری میں, لیکن ہم جو ہے وہ کراچی سے آپ وہ پیسے لے رہے ہیں. تو اس کا حل جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا حل یہ نہیں ہے جو حکومت کر رہی ہے اور مسلسل تواتر کے ساتھ حکومت اس کا حل ریفارم ہے. ریفارم اداروں میں اس پاور سیکٹر میں ریفارم لائے بغیر, ٹیکنالوجی استعمال کیے بغیر, اپنی ایفیشنسی بڑھائے بغیر اور ملٹیپل ڈسٹریبیوشن کمپنیز. بھائی آج آپ کے پاس جب یہ فون پر آپ کے ایک پی ٹی سی ایل تھا پاکستان میں تو آپ کو انکمنگ کے پیسے دینے پڑتے تھے. آج آپ کے پاس 10 کمپنیاں ہیں, آپ ایک کا کارڈ نکالتے ہیں دوسرے کا کارڈ سم لگا دیتے ہیں, آپ کا فون چل پڑتا ہے. کمپٹیشن سے کیا ہوا, آپ کی کارکردگی بڑھ گئی, ریٹ چیپ ہو گئے اور آج آپ کو سم لگانے کے بھی جو پیکج مل جاتا ہے. تو یہ کمپٹیشن جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے اس بجلی کے سارے نظام میں بھی. بھائی میرے پاس آپشن ہونا چاہیے ABC, میں کسی کا کارڈ لگاؤں میری بجلی کھل جائے, وہ بجلی کی کمپنی صحیح کام نہیں کر رہی میں اس کا کارڈ اٹھاؤں پھینکوں دوسرا کارڈ کریں. دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے. یہ ان ریفارمز کے بغیر آپ اس ملک کی پاور سیکٹر کو اور یہ صحیح نہیں کر سکتے. اور مائنڈ یو اگین اس پاور سیکٹر کے لاسز کو صحیح کیے بغیر آپ پاکستان کی اکانومی صحیح نہیں کر سکتے. 2.3 ٹریلین کا لاس ہے, ہر سال 400 بلین کا لاس ہو رہا ہے. یہ ٹیررزم کے نقصانات کے بعد دوسرا بڑا نقصان ہے پاکستان کو. یہ ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اسی کو دیکھیں اگر آپ ریپلیکیٹ کریں پورے پاکستان کے اندر تو مسئلہ یہی ہے
کہ جو چوری کر رہے ہیں ان کو آپ نہیں پکڑ رہے اور جو بیچارے بل دے رہے ہیں ان کے پیچھے آپ آ جاتے ہیں. یہ سارے اور مسئلے کا الٹیمیٹ حل یہی ہے ریفارمز. اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنی پبلک کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں اور اپنے جو لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ حقیقی طور پہ ہم وہ فیصلے کریں جس سے کہ پاکستان کی بہتری، کیونکہ اب تک ہم ڈھکوسلے میں چلا رہے ہیں اس ملک کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بس اس کو ایک دھکا شاہی کی طرح چلاتے رہیں. میں سمجھتا ہوں دھکا شاہی سے ملک چلنے نہیں لگا. اب جو ہے نا آپ کو پراپرلی جو ہے نا اس میں ایک پراپر ریفارمز کے ذریعے چیزوں کو جو ہے نا لے کر آگے بہتر بنانا پڑے گا. مصطفیٰ کمال بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ اب پی پی مخالف اتحاد جو ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے جی ڈی اور آپ لوگ ساتھ ہیں، لیکن آپ جو ہیں پی پی مخالف سیاست کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کے ساتھ جب اقتدار بننے جاتا ہے تو ایم کیو ایم پی پی کے ساتھ 2008 سے لے کر 2013 تک اقتدار میں رہے. ابھی بھی جو ہے لاسٹ دنوں میں آپ نہ صرف پی ٹی آئی پی ڈی ایم کا جو اتحاد تھا اس کے بھی آپ اتحادی رہے حکومت میں. تو جب الیکشن آتے ہیں ان دنوں میں تو آپ پی پی مخالف بن جاتے ہیں، جب الیکشن ہونے کے بعد جو ہے حکومت بنانے کا وقت آتا ہے تو انہی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. ایک تو یہ تو پبلک کیسے یقین کرے. دوسرا یہ کہ ڈاکٹر صاحب آپ پی پی مخالف جماعتیں جو بھی ہے ایم کیو کے ساتھ تو آپ کا اتحاد ہے، باقی جو قوم پرست ہے مذہبی جماعت ہے ان کو کیسے ساتھ کریں گے؟ دیکھیں میں سب سے پہلی بات تو آج ایس یو پی کے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیکھیں جی ڈی اے اب سندھ یونائٹڈ پارٹی کے دوست ہمارے ساتھ نوید صاحب بھی ہیں اور ہمارے عارف آرائیں صاحب بھی ہیں. زین شاہ صاحب نے آنا تھا لیکن زین شاہ صاحب خود جو ہے نا آج کیونکہ زین شاہ صاحب جو ہے نا وہ دھرنے میں شامل ہوں کشمور میں، تو آج وہ ادھر ہے. تو میں بنیادی بات یہ کہ جی ڈی اے کی کوشش یہ ہے کہ جی اکراس دا بورڈ ایک الائنس بنے. ہم نے جب گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس آج 5 جو ہے نا جماعتوں کا اتحاد ہے، اس کے اندر 2 جماعتیں ایسی ہیں جو کہ کامپرس لیننگ رکھتی ہیں. جیسے سندھ یونائٹڈ پارٹی میں سمجھتا ہوں اس وقت کامپرس سیاست میں جو ہے نا کافی سر فہرست ہے. اس طرح قومی عوامی تحریک جو پلیجو صاحب کی انہوں نے بھی اپنی پارٹی رجسٹر کرا لی کہ وہ جی ڈی اے میں تھے لیکن اب فارملی ایک پارٹی کے طور پہ وہ جی ڈی اے کے اندر شامل ہو گئے. تو ہماری جو کوششیں کہ ہم ان تمام دوستوں کو لے کر ہم ایم کیو ایم کے پاس آئے ہیں. یہ تمام دوست جو نا جو میری اپنی ذاتی طور پہ خواہش و کوششیں، میں اپنی تمام کامپرس دوستوں کو میں نے اپیل کیا. کئی دفعہ میں نے آپ کے سامنے بھی یہ بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی کامپرس جتنے دوست ہیں وہ مین اسٹریم میں آئیں. وہ لوگ جو لوگ الیکشن خاص طور پہ لڑنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ الیکشن کے اندر آتے ہیں تو ان کے پاس یہ جی ڈی اے کا پلیٹ فارم موجود ہے. ہم تمام دوستوں کو ہم پہلے بھی انوائٹ کر چکے ہیں اور ان کی کنسنسس، ان کی سپورٹ کے ساتھ جو ہے نا ہم اپنے ایم کیو ایم کے بھائی دوستوں سے بات کریں. تو یہ اکراس دا بورڈ اکراس دا بورڈ ہماری خواہش و کوشش کہ سندھ کے اندر یہ تفریق ختم ہو. کراچی ہمارا شہر ہے، کراچی کوئی صرف ایم کیو ایم کا شہر تھوڑی ہے. کراچی ہمارا بھی ہوتا ہے اسٹیک ہے کراچی کے اندر جتنا ان بھائی اور دوستوں کا اسٹیک ہے. تو اگر جو کچھ بھی جس سے صورتحال بلڈ ہو رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگر کوئی درمیان میں گلف بھی ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. تو جب مصطفیٰ بھائی سے جو ہے نا میری پرائیویٹلی کی ایک دو دفعہ ان سے جب بات ہوئی ہے یا جاوید بھائی سے بھی میری بات ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے ان کو کہ جی ہم بیٹھ کے اس کو یہ جو گلف پیدا ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ کراچی الگ ہے اور سندھ الگ ہے، کیسے رہے؟ سندھ کا حصہ ہے، ہم سب سندھی ہیں، زبان ہم کوئی بھی بولے. تو میں سب جس بات پہ جو ان دوستوں کو میں نے اپیل بھی کی ہے اور کہا بھی ہے اور تمام اپنے کامپرس دوستوں کو بھی کہا ہے کہ ہمیں اس ڈائلاگ میں جانا چاہیے. سیاست ڈائلاگ کا نام ہے. سیاست کو ڈنڈے مار چیز نہیں کہ جی میں نے اس کو ڈنڈا مارا، میں نے اس کو ڈنڈا مارا. اور بلکہ جتنی جماعتیں ہیں، مثلا آج ہم نے اس سے پہلے جو ہے میں معافی چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ بھائی وغیرہ کو ہم انوائٹ نہیں کر سکے. راشد سمرو صاحب نے ایک کانفرنس بلائی تھی، جے او آئی کے وہ سندھ کے جنرل سیکرٹری ہیں. اس میں تمام جتنے بھی سندھ کے بڑے سیاسی نام تھے وہ سارے اس میں شامل ہوئے. تو ہم تو کوشش یہ کریں کہ بھئی دوستوں کو جوڑا جائے. تفریقی سیاست و مذہب کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کا اب حصہ بن گئی ہے جو پہلے نہیں تھی، کہ وہ یہ تفریق پیدا کرتے ہیں. وہ یہ تصور دیتے ہیں کہ جی ہم بس وہ بڑے سندھی کانفرنس پہ بن جاتے ہیں جب الیکشن کے نزدیک آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری کوششیں ہیں، یہ جو کوششیں جی ڈی اے کی قیادت کی اور پیر صاحب پگاڑ صاحب کی سربراہی میں ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہیں کہ جی ہم ایک محبت کا پیغام دیں. پورے سندھ کے لیے ہم ایک محبت کا پیغام دیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ جیسے مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ مل کر جو ہے ہم سندھ کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے بھی آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ آنے والی حکومت بھی جو ہے سلائنس کی. وہ آپ جو یہ کہہ رہے تھے نا، سوری، دیکھیں یہ پیپلز پارٹی مخالف اتحاد نہیں ہے، یہ عوام دوست اتحاد ہے. پیپلز پارٹی عوام کے خلاف کام کر رہی ہے.
ہم عوام کے ساتھ یہ جو اتحاد ہے یہ اقتدار کا اتحاد نہیں، عوام کو اس مسائل سے نکال، یہاں سے لے کر کشمور تک اس عوام دوست اتحاد ہے یہ. تو اس کو اگر آپ کوئی نام دینا چاہتے ہیں تو عوام دوست نام دیں. ہاں پیپلز پارٹی عوام کے خلاف کام کر رہی ہے، کراچی سے لے کر کشمور تک. صرف ہم تو یہاں پر پینے کا پانی ہمارے پاس نہیں آ رہا، ہمیں ٹینکر سے خریدنا پڑتا پانی. آپ چلے جائیں کراس کریں حیدرآباد، 12 کلومیٹر میری مائیں بہنیں سر پر برتن رکھ کر وہاں سے جا کر پانی لے کر آتی ہیں، جہاں پر جانور اور انسان ساتھ پانی، جانور بھی پی رہا ہے پانی اور انسان بھی. تو یہ کون سی جو ہے وہ عوام دوست پارٹی ہے، کیسی پیپلز پارٹی؟ تو اس لیے یہ ساری اتحاد ہے، یہ مظلوموں کا اتحاد ہے جن کے پر ظلم ہو رہا ہے اور جو لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جناب، ہم سیاسی پارٹی ہیں، ہم اپنے موقف اپنے نظریے سے آج تک نہیں ہٹے، لوگ ہماری بات جانتے ہیں. ہم حکومت ڈیفینیٹلی، ہم نے کوئی تلواریں یا گنے تو نہیں نکال لینی حکومت کے بعد کہ بھائی جو مخالف اس کو مار دو. بھائی دیکھیں عمران خان نہیں ہیں ہم کہ سب کو چور کہیں کہ بھائی ہم سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی. نہیں بھائی، اگر ہم لوگوں کو اپنی آواز پہنچا رہے ہیں، ہم ان کے بھی ووٹر کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ووٹ مت دو. جس دن ان کو ووٹ نہیں ملے گا ہم ان سے بات نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ اب ہمارا اتحاد بھی ہوگا، کل کو ہم حکومت بنائیں گے تو پارلیمنٹ میں ہم کیا ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے بھائی؟ اگر وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کریں گے نا بات؟ ہم ایز اے پارٹی کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کو لوگوں نے اگر مینڈیٹ دیا تو ہم تو کیا ہم نے کیا کیا ہے، ہم اپنے موقف سے نہیں ہٹے. آپ دیکھیں کہ سینسس کا موقف ہے یا جتنی بھی باتیں ہیں یا اور تمام مسئلے مسائل ہیں، ہم نے کھل کر یہ دیکھے بغیر کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں، جو صحیح بات ہے عوام کے لیے وہ باتیں کی ہیں. اور اصل بات جو اپنے موقف پر ڈٹ جانا ہی ہوتا ہے. یہ جو حکومت میں جانا ہوتا ہے یا حکومت چھوڑنا ہوتا ہے، یہ لوگوں کے لیے اس وقت پہ ان کو ریلیف دینے کے لیے، اپنی بات کو اور آگے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے. اس سے اپنا موقف، اگر آپ اپنا نظریہ نہیں چینج کر رہے، آپ اپنا نیریٹو نہیں چینج کر رہے اور آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، تو پھر جو یہ گفتگو کا سلسلہ، بات کا سلسلہ، حکومت میں جانے اور آنے کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا. یہ سیاست کا حصہ ہے. کیونکہ ہم نے وہ سیاست نہیں کرنی جو بدقسمتی سے عمران خان صاحب نے اپنائی کہ بھائی جو ان کا نہیں ہے وہ سب جو ہے وہ غدار ہے، وہ ڈاکو ہیں، وہ چور ہیں. نہیں بھائی، یہ سب انسان ہیں اور ہم لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام آج بھی کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. الیکشن نہیں لڑا، یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ سندھ میں کوئی اس طرح کی حمایت کر کے الیکشن لڑنے کا اس طرح کا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس طرح کا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی یہ جو آپ ایم کیو کی روایت تو یہی رہی اور ان دوستوں کو بھی تمام چیزیں کلیئر ہیں. ان کا اپنا ایک حلقہ باب ہے، ہمارا ایک اپنا حلقہ باب ہے. ہم اپنے حلقہ باب میں ایک جیسی بات کر رہے ہیں. اور جہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے کہ کہیں پر کوئی ضرورت پڑ رہی ہے اور اس سے جو اجتماعی فائدہ ہوگا، تو جب ایسی سچویشن آئے گی تو اس وقت ہم فیصلے بھی کریں گے. کچھ شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ شفاف الیکشن کے لیے نیوٹرل انتظامیہ کا ہونا بہت ضروری ہے. سندھ حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو جو افسران کے تبادلوں کے حوالے سے تجویز دی گئی ہے، ان میں ان افسران کو ریکمینڈ کیا گیا ہے جو سابقہ ادوار میں سابق سندھ حکومت پیپلز پارٹی کے گلو آئی رہ چکے ہیں. اب الیکشن کمیشن کی ایڈوائس جب فائنل ہو رہی ہے تو اس کے بعد وہی افسران ایک شہر تو اٹھا کے دوسرے شہر میں لگائے جا رہے ہیں، لیکن ہے تو دراصل ان کی وفاداریاں کہیں اور. دیکھیں جی، یہ چیز جیسے میں نے آپ کو کہا، یہ لسٹ ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور مختلف چل رہی ہیں. یہ تو مسلسل ایک عمل ہے، سوشل میڈیا پہ یہ آ رہا ہے، کبھی ایک لسٹ آ جاتی ہے، کبھی دوسری لسٹ آ جاتی ہے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جس کوئی بھی افسر کو لگائیں گے ہم اس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک فیئر اور نیوٹرل انداز میں جو ہے الیکٹورل پروسیس میں سب کی مدد کرے گا. ہم کسی کی جو ہے تفریق نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں جس سے میں نے آپ کو کہا کہ یہ لسٹیں چل رہی ہیں، فائنل اناؤنسمنٹس ہو جائیں. مطلب ہم ایک کسی پہ میں کہوں کہ جی ایک ہی چیز اپوائنٹ ہو گئی ہے، اپوائنٹمنٹ صحیح بھی ہوں گی، اپوائنٹمنٹ شاید غلط بھی ہوں گی، کچھ پہ ہمیں اعتراض بھی ہوگا، کچھ پہ شاید ہمیں اعتراض نہ بھی ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا عمل جو ہے نا یہ چل رہا ہے ابھی، اس کو ابھی چلنے دیں. اور ہم کیونکہ جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی اس میں یقیناً ہماری جو نا کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب کے حوالے سے ہماری اپروول تھی. تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم ایم کیو ایم کے بھی ہمارے بھائی دوست جو ہے سارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ جیسے وقت آئے گا معاملات آگے چلیں گے، جب فارمل اپوائنٹمنٹس ہو جائیں گی تو ہم نے جیسے چیف سیکرٹری اور آئی جی کے اس پہ بھی ہم نے اپنا ریئیکشن دیا تھا. آگے جا کے جو اپوائنٹمنٹس ہوں گی تو ہم انشاءاللہ فارمل اپنا ریئیکشن دیتے رہیں گے. لیکن اس وقت ہم اس توقع کے ساتھ جا رہے ہیں کہ جی ہمیں ایک فیئر ماحول ملے گا، ہمیں ایک فری ماحول ملے گا. اور یہ جو 15 سال کی جو ایک ون سائیڈڈ قسم کی جو اس صوبہ سندھ کے ساتھ جو کچھ یک طرفہ عمل ہوا ہے، اس کو ختم کرنے میں مدد. تھینک یو.